بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج کی گفتگو کا موضوع ہے فضائل قرآن۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید کی آیات اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات اور ان کا مفہوم سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا بلاغ للناس۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 52 ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے انتہا درجے کا پیغام ہے۔ پھر فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن اس منزل تک پہنچاتا ہے جو اصل مقصود ہے، اور ایمان والے لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں انہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ آگے فرمایا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ یہ سورۃ القیامہ ہے، آیت نمبر 16 سے لے کر 19 تک۔ مفہوم ہے، اے حبیب، آپ قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کی غرض سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ تسلی رکھیں کہ اسے آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور اسے پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اس کا پڑھا جانا سنتے جائیں، پھر اس کی وضاحت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9۔ بلا شبہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا، قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 88۔ فرما دو کہ اگر تمام انسان اور جنات اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کلام بنا کر لائیں، تب بھی اس جیسا کلام نہیں لا سکیں گے، خواہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں۔ آگے فرمایا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور اس دن یہ رسول یعنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے کہ اے میرے رب، میری قوم اس قرآن کو چھوڑ بیٹھی تھی۔ تو یہ قرآن مجید کی آیات تھیں جن میں قرآن مجید کی فضیلت بیان ہوئی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سماعت فرمائیے۔ پہلی حدیث پاک بخاری مسلم میں موجود ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک کا نمبر ہے 4981 اور 7274، اور مسلم شریف میں حدیث پاک کا نمبر ہے 385۔ مفہوم سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انبیاء میں کوئی نبی ایسا نہیں جسے معجزات نہ دیے گئے ہوں، انہی معجزات کے حساب سے لوگ اس پر ایمان لائے۔ جو چیز مجھے بطور معجزہ عطا ہوئی وہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے پیروکار ان سب سے زیادہ ہوں گے۔ دوسری حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ ان طلحہ قال سألت عبد اللہ بن ابی اوفا اوصى النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال لا فقلت کیف کتب علی الناس الوصیہ امروا بها ولم یوصی قال اوصى بکتاب اللہ۔ بخاری کی حدیث نمبر 5022 ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی وصیت فرمائی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے عرض کیا، پھر لوگوں پر وصیت کیسے فرض کی گئی کہ مسلمانوں کو تو وصیت کا حکم ہے اور خود حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں فرمائی؟ انہوں نے کہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی وصیت فرمائی تھی۔ تو اس حدیث پاک سے روافض کے جھوٹ کا پول بھی کھل گیا کہ وہ سیدنا مرتضیٰ کریم کو وصی رسول قرار دیتے ہیں، وہ ان کا سارا جھوٹ اور فریب ہے۔ اگلی حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال من اراد العلم فلیصور یعنی یقلب القرآن فإن فیہ علم الاولین والآخرین۔ المعجم الکبیر کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 8664 اور مجمع الزوائد 11667۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ قرآن میں غور و فکر کرے، یعنی اس کو کھول کر پلٹ کر تدبر کے ساتھ پڑھے
کیونکہ اسی میں پہلوں اور بعد والوں کا علم موجود ہے۔ تو جب قرآن میں اولین و آخرین کے علوم موجود ہیں تو قرآن جس ہستی پر نازل ہوا یقیناً اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم الاولین والآخرین عطا فرمایا ہے، اور وہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اور یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنا جو قرآن میں غور و فکر کرے گا، اس کو پڑھے گا اور اس میں غور و فکر کرے گا، اتنا بڑا وہ عالم ہوگا۔ اگلی حدیث پاک سماعت فرمائیے، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال من احب ان یعلم انہ یحب اللہ ورسولہ فلینظر فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله۔ المعجم الکبیر 8657، مجمع الزوائد 11666، رجالہ ثقات۔ مفہوم سماعت فرمائیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے کہ نہیں، تو وہ دیکھے کہ اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو وہ یقیناً اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ تو یہ ہے معیار اللہ اور اس کے رسول کا محب ہونے کا کہ وہ قرآن کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو اسٹیجز پر نقیب حضرات کہتے ہیں کہ جس کی آواز اونچی ہوگی وہ مدینے جائے اور وہ سچا محب ہے، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنی کس کے سینے میں زیادہ محبت ہے، تو وہ ایک ہمارا یہ معیار ہے کہ ہم آواز نعروں کے ساتھ اونچی کرا کے تو محبت کا معیار ناپتے ہیں۔ یہ ایندھن نقبا ہے، جو نقیب حضرات ہیں ان کے ہاں یہ معیار ہے۔ سامعین مکرم، حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ قرآن کو تھامے ہوئے ہوگا، قرآن کو پڑھتا ہوگا، قرآن پر عمل کرتا ہوگا۔ لہذا فقط نعرے بازی والی محبت وہ فقط دعوے ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگلی حدیث پاک سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 2876۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دستہ بھیجا اور اس میں کافی لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر شخص سے پوچھا کہ تم نے کتنا قرآن یاد کیا ہے؟ ایک ایک کر کے سب سے قرآن کا ایک حصہ پڑھوایا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے نوجوان کے پاس آئے جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے، یعنی کتنا قرآن ہے؟ اس نے کہا میرے پاس فلاں فلاں صورت ہے اور سورہ بقرہ بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعجب سے پوچھا کیا تمہارے پاس سورہ بقرہ بھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر تم ہی ان سب کے امیر ہو۔ یہ سن کر قبیلے کے ایک معزز آدمی نے کہا اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، مجھے سورہ بقرہ سیکھنے سے صرف یہ چیز روکتی رہی کہ کہیں میں اس پر پورا نہ اتر سکوں، یعنی اس کے مطابق عمل نہ کر سکوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن سیکھو، اسے پڑھو اور دوسروں کو پڑھاؤ، کیونکہ قرآن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اسے سیکھے، پڑھے اور اس پر عمل کرے تو وہ اس تھیلے کی مانند ہے جو خوشبودار کستوری سے بھرا ہوا ہو، جس کی خوشبو ہر جگہ پھوٹتی ہے، اور جو قرآن سیکھ تو لے مگر عمل نہ کرے، اسے اندر رکھ کر سویا رہے، تو اس کی مثال اس تھیلے کی طرح ہے جو کستوری سے بھرا ہو مگر اسے مضبوطی سے باندھ دیا گیا ہو، یعنی خوشبو باہر نہ نکل سکے۔ سامعین مکرم، اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کو امیر بناتے تو معیار علم ہوتا، علم دیکھتے، قرآن کا علم دیکھتے، سنت کا علم دیکھتے۔ اب ایک نوعمر نوجوان کو قرآن مجید کا علم زیادہ تھا، تو اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر بنایا۔ اب اس حدیث پاک کی روشنی میں ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم الناس ہونا میں سمجھ میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مصلی پر جنہیں کھڑا کیا یقیناً وہ قرآن کے، سنت کے اور فقہ کے سب سے بڑے عالم تھے اور تمام صحابہ و اہل بیت سے زیادہ علم والے تھے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں صحابہ پر امام بنایا اور انہیں امیر بھی بنایا اور اپنا مصلی بھی عطا فرمایا۔ اگلی حدیث پاک سنیے، یہ ترمذی کے اندر موجود ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 2919۔ عن عقبۃ بن عامر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص قرآن بلند آواز سے پڑھتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو صدقہ کھلے عام دیتا ہے، اور جو قرآن آہستہ پڑھتا ہے وہ اس شخص کی مثال ہے جو صدقہ چپکے سے دیتا ہے۔ اگلی حدیث پاک سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 2926۔ سنن دارمی میں موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 3357۔ عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول الرب تبارک و تعالی من شغلہ القرآن عن ذکری
ومسألتی آتیتہ افضل ما اعطی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو قرآن میں مصروفیت کی وجہ سے میرا ذکر نہ کر سکا اور دعا نہ مانگ سکا، میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا، اور اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی تمام مخلوق پر۔ اگلی حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 5054۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا، قرآن مہینے میں ختم کر۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ میں مزید ہمت ہے۔ فرمایا تو پھر 7 دن میں پڑھ لے، اس سے زیادہ مت پڑھنا۔ اگلی حدیث پاک بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں موجود ہے۔ بخاری کا نمبر ہے 4582، مسلم شریف کا نمبر ہے 1867، ترمذی کا نمبر ہے 3024۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، میرے سامنے قرآن پڑھ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے قرآن سننے کی فرمائش کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے پڑھوں جب کہ آپ پر نازل ہوا ہے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء پڑھی حتیٰ کہ میں فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا تک پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا رک جا، اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید کسی سے فرمائش کر کے سننا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو ہماری عوام کی فرمائش ہوتی ہے میاں صاحب کے اشعار تک، میاں صاحب دا شعر پڑھو، شعر سناؤ۔ تو یہ شعر و شاعری کی جو شوقین عوام ہے ان سے گزارش ہے کہ حضور علیہ السلام کے فرامین سنیں، اور ان فرامین کی روشنی میں قرآن مجید سننے کی فرمائش کرنا یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید سننے کی فرمائش کی۔ اگلی حدیث پاک بخاری مسلم میں ہے۔ بخاری کا نمبر ہے 4960 اور مسلم کا نمبر ہے 1864۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأبی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک قال اللہ سمانی لک قال اللہ سماک لی قال فجعل ابی یبکی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں۔ ابی بن کعب نے عرض کیا کہ اللہ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا اللہ نے تمہارا نام لے کر مجھے حکم دیا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب یعنی سورۃ البینہ پڑھی۔ اگلی حدیث پاک ترمذی کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 1917۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک قاری کے پاس سے گزرے جو قرآن پڑھ رہا تھا، پھر اس نے سوال بھی کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر فرمایا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، من قرأ القرآن فلیسأل اللہ بہ فإنہ سیجیء اقوام یقرؤون القرآن یسألون بہ الناس، کہ جس نے قرآن پڑھا اسے چاہیے کہ اس کے ذریعے اللہ سے مانگے، کیونکہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے اور اسی کو لوگوں سے سوال کرنے یعنی مانگنے کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے پڑھنا چاہیے۔ ہاں عوام الناس کو بھی چاہیے کہ وہ جہاں دنیاوی میلوں ٹھیلوں میں، فضول خرچی میں، شادی بیاہ پر اتنا مال فضول کاموں میں اڑا دیتے ہیں اور حرام کاموں پر مال خرچ کرتے ہیں، تو کہیں کوئی قرآن پڑھ رہا ہو، قرآن کی خدمت کر رہا ہو اور قرآن پڑھنے پڑھانے والے قرآن کی خدمت میں مصروف ہوں تو از خود ان کی خدمت کر دینا یہ عوام کی سعادت ہے۔ تو یہ سامعین مکرم آپ کے سامنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین قرآنی آیات قرآن کی فضیلت کی روشنی میں پیش کیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔